کیوں ایسے اسٹرینج اور عجیب و غریب چیزیں اس دنیا میں ہو رہی ہیں، یعنی عجیب و غریب حالات اس دنیا میں آ رہی ہیں، جیسا کہ کورونا وائرس اور دیگر معاملات فلسطین میں اسرائیل جو کر رہا ہے اور دیگر جگہوں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آل آف دا سڈن کیوں اس دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو رہی ہے؟ کیا یہ وہی وقت تو نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا؟ ہم ان ڈیٹیلز میں جائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹ میں ضرور شیئر کریے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے پاس انلیمیٹڈ ایکسس ہے انٹرنیٹ کی اور سوشل میڈیا کی، اور ہر خبر ہم ایسے ہی لے سکتے ہیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یعنی کوئی بھی خبر ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا، اور یہ بہت سارے پیشنگوئیاں ہیں کہ اور زیادہ زلزلے اس دنیا میں آئیں گے قیامت سے پہلے۔ تو یہی ساری چیزیں اس زمانے میں کیوں ہو رہی ہے تو ہم اس کو ابھی دیکھیں گے۔ اور ایک جو عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے جو ریسنٹلی ہوا ہے، ناسا نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا تھا ہماری سورج کا، سن کے اوپر جو ٹورنیڈو آیا تھا، تو اس کو ناسا نے ریکارڈ کیا ہے، یعنی کہ وہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ تھا جو بہت ریئر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے سن کے اوپر۔ اور جو ٹورنیڈو کو سن کے اوپر ریکارڈ کیا گیا تھا وہ ہمارے دھرتی سے، یعنی ہمارے اس ارتھ سے 14 گنا بڑا ٹورنیڈو تھا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں ہمارے ارتھ کتنا بڑا ہے، اس سے 14 گنا بڑا زیادہ ٹورنیڈو ارتھ پہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو بالکل ریئر تھا۔ اور ناسا نے حال ہی میں ایک اور چیز بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا سائنسدانوں کے حساب سے جو مون ہے، مون بھی اپنا جو ڈائریکشن ہے، جو روٹیشن ہے، جو موومنٹ ہے اس نے تھوڑا سلائٹلی چینج کیا ہے، جس کی وجہ سے یعنی ہمارے ارتھ میں بھی بہت زیادہ سیویئرلی کلائمیٹ چینج کا ایفیکٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ اور بہت سارے سونامیز کے واقعات بھی ہم نے سنے ہوئے ہیں ایشین مسلم کنٹریز کے اندر، جیسے انڈونیشیا وغیرہ۔ اور دوستوں، ہم اس واقعے کو کیسے بھول سکتے ہیں جو ریسنٹ ایئر میں ہوا ہے، جو ہے رشین یوکرین وار، جس نے ساری دنیا کو مہنگائی میں دھکیل دیا ہے، جس میں مسلم نان مسلم کنٹریز سارے سفر ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلم کنٹریز میں یعنی مسلمانوں کے جو دیش ہے اس میں کرپشن بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور ویک لیڈرز یعنی کمزور لیڈرز جو ہے ان کی اگوائی میں مسلمان چل رہے ہیں، اور مسلمانوں میں بہت زیادہ کرپشن ہو چکا ہے، جیسے کہ آپ پاکستان کو دیکھیں جس میں زیادہ تر کرپشن کرنے والے حکومت میں ہیں، یعنی ایسے بہت زیادہ کرپشن ہو چکا ہے، اور مسلمان گناہوں کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور اسلام کا لحاظ بہت کم کیا جا رہا ہے، اور یہ سارے واقعات اچانک اس دنیا میں ہو رہے ہیں، اور ساری دنیا میں ہومو سیکشوالٹی کے رائٹس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور بے پردگی اور بے حیائی یہ تو ہماری سماج کی لیٹسٹ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ ہومو سیکشوالٹی جو ہے اس کو لوگ سماج ویلکم کر رہی ہے، اور ان کے رائٹس کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا گنونا کام قرار کیا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ غضب ہوتے ہیں، اس عمل کو مسلم کے نان مسلم کے سارے کنٹریز میں ویلکم کیا جا رہا ہے، اور ان کے رائٹس کو حفاظت کیا جا رہا ہے۔ ان ساری حالات میں بس ایک حدیث ہمارے دماغ میں آتی ہے، اور وہ حدیث امت مسلمہ کو اس دور کے اندر وارن کرتی ہے، یعنی وارننگ دیتی ہے اور کوشیس رہنے کو کہتی ہے۔ اور اس حدیث میں اس طرح ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں ان حالاتوں میں، یعنی اتنی بے حیائی، اتنی برے ماحول کے اندر ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے۔ اور حدیث میں یہ منشن کیا گیا ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اور وہ حدیث اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے اوپر ایک ایسا ٹائم آنے والا ہے، یعنی ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہ اس وقت کے مسلمان اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہیں گے، لیکن وہ جب نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور ہر طرف اونچی اونچی عمارتیں، اونچی اونچی بلڈنگیں رہیں گی، یعنی جو ہم اسکائی اسکریپرز جو دیکھتے ہیں، ابھی دبئی میں ہو گئے، جو ساری کنٹریز جو دوڑ لگا رہی ہے کہ ہائی رائز بلڈنگز بنانے کی، یعنی اس چیز کا پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی کہ اس حدیث میں منشن کیا جا رہا ہے کہ ہر طرف اونچی اونچی عمارتیں، بلڈنگیں رہیں گی، اور لوگ جو رہیں گے وہ اللہ کی قسمیں کھایا کریں گے، جب بھی وہ کوئی ڈیل کریں گے، جب بھی کوئی کچھ کرنے والے ہوتا اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اور اس قسم کو نہیں پورا کرنے والے ہوں گے۔ لوگ ایک دوسرے کو بہت زیادہ کوس رہے ہوں گے، یہ بہت زیادہ بددعائیں دے رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، یعنی کوس رہے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ ایک دوسروں سے ناراض رہیں گے لوگ، اور جو کرپشن ہے، برائبری ہے، یعنی رشوت ہو گیا، اور جو حرام پیسہ لینا دینا ہو گیا، یہ بہت زیادہ غالب ہو چکا
चुका होगा और लोग आखिरत की जिंदगी की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, यानी ज्यादा तवज्जो आखिरत की जिंदगी की तरफ नहीं देंगे। और मुतवज्जा नहीं देके आखिरत की तरफ लोग क्या करेंगे, इस दुनिया की लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना पसंद करेंगे, इस दुनिया की लग्जरियस चीजों को खरीदने के लिए आखिरत को नजरअंदाज कर देंगे, यानी आखिरत के बदले में दुनिया को तरजीह देंगे, दुनिया पे तरजीह ज्यादा देंगे, दुनिया के लग्जरियस चीजों पे ज्यादा तरजीह देंगे और लोग लग्जरी लाइफ के गुलाम हो चुके होंगे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर से तुम ये जमाना देखो तो अल्लाह से पनाह मांगो और एक रास्ता तलाश करो जो इन सारी चीजों से निकलने का होगा और इन चीजों में मत उलझो। यानी इस तरह, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने का मतलब ये है कि जिसका मफहूम ये है कि इन सारी लग्जरियस चीजों में ना पड़ते हुए अल्लाह से पनाह मांगे और जितना हो सके इन चीजों से बचने की कोशिश करे। तो दोस्तों, हमें ये पता चलता है इस हदीस मुबारक से कि सारी दुनिया में जो हो रही है, जो हालात पेश आ रही है मुसलमानों के सामने, सब कुछ जो कुछ हो रहा है इस दुनिया के अंदर, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा चुके थे 1400 साल पहले और बताया कि इनसे बचो, इस लग्जरियस लाइफ से बचो, आखिरत की तरफ रुजू हो, अल्लाह की तरफ रुजू हो। तो हमें दोस्तों, हमें जरूरी है कि इस दुनिया में जिए लेकिन इस दुनिया में डूबे नहीं। जैसे कश्ती समुद्र पे चलती है तब वो मंजिल तक पहुंच सकती है, लेकिन अगर से उस कश्ती के अंदर पानी आ जाता है तो कश्ती खुद डूब जाती है। ऐसे ही दोस्तों, हमें इस दुनिया में रहना है लेकिन दुनिया को अपने अंदर नहीं लेना है, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि दुनिया टेम्पररी है, यानी आर्जी है दुनिया, हम हमेशा नहीं रहने वाले इस दुनिया में, दुनिया से एक दिन जाना है। और ऐसे कामों से हम बचे जो हमारे कब्र में जाने के बाद बाइस अज़ाब बने, और ऐसे हम काम करे जो हम कब्र में जाने के बाद बाइस रहमत बने। तो दोस्तों, हम उस जमाने में हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए कि ऐसा जमाना आने वाला है और वो जमाना आ चुका है। आप खुद ही देख ले, जो जलजले हो रही है, जो अनोखे वाकयात हो रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो यानी तेजी से बर्फ पिघल रही है, यानी जो कुछ हो रहा है इस दुनिया में, स्ट्रेंज थिंग्स जो कुछ हो रहे हैं इस दुनिया में, सब कुछ एक अजीम इवेंट की तरफ हमें निशानी दे रही है जो क़यामत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसके रास्ते पे चले और उसकी तरफ रुजू होके चले इस दुनिया में, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चले और लग्जरियस लाइफ के गुलाम होने से बचे और जो कुछ बुराइयां हैं इन सारे बुराइयों से बचे। कि अल्लाह ताला से यही दुआ है हमारी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।